السلام علیکم ویورس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک انادر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، فارماسسٹ حبیب اللہ۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والا ہے، ایز اے فارماسسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی امپارٹنٹ ایشوز کے بارے میں، ایک اہم ٹاپک کے بارے میں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے۔ یہ ویڈیو صرف فارمیسی یا میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ عام پبلک کے لیے بھی ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے اور اس ویڈیو میں جو انفارمیشن ہے تو آپ کی وجہ سے ایک انسان کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ وہ ویڈیو ہے ڈرگ ایبیوز کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ڈرگ ایبیوز سے ریلیٹڈ کچھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر لاسٹ میں پریونشن کے اوپر بات کریں گے کہ ڈرگ ایبیوز کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اینڈ میں اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر بات کریں گے کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے ڈرگ ایبیوز کی۔ سب سے پہلے دوستو ڈرگ ایبیوز کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ڈرگ ایبیوز ہے کیا۔ ڈرگ ایبیوز نام سے ظاہر ہوتے یوز۔ ڈرگ کا یوز مطلب نارمل طریقے سے جس طرح نارمل یوز ہوتے ہیں، اور ڈرگ یا میڈیسن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص بیماری جب ہو جاتی ہے کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی انسان کو، تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے، اس بیماری سے ریلیف کے لیے ہم میڈیسن کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ نارمل یوز ہوتے ہیں۔ ڈرگ ایبیوز وہ بغیر کسی میڈیکل پرپس کے علاوہ ڈرگ کا، میڈیسن کا استعمال کرنا، اس کو ڈرگ ایبیوز کہا جاتا ہے۔ اور ڈرگ ایبیوز میں پھر لیگل میڈیسن بھی ہے اور انلیگل بھی۔ لیگل کا مقصد یہ ہے کہ پرسکرائب میڈیسن، جس طرح کی الپرازولام، کلومازیپام، یا اس طرح کے ہسٹامین میں سٹریزن، ایول، اکثر لوگ یہ جس مقصد کے لیے ہوتے ہیں یوز کرنی چاہیے ایز اے میڈیکل پریکٹیشن کے ریگارڈنگ۔ لوگ اپنے طرف سے مختلف میڈیسن جس طرح کہ الپازولام، کلومازیپام، مختلف سی این ایس اسٹیمولینٹ یا سی این ایس ڈیپریسنٹ ڈرگ اکثر لوگ یوز کرتے ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر۔ تو یہ لیگل ڈرگ ہے جو پرسکرائب ڈرگ ہے۔ کچھ ہوتے ہیں انلیگل ڈرگس، جس طرح کے نیکوٹین، الکوہل، چرس، افیم ایٹسیٹرا، یہ انلیگل میں آتے ہیں، اور یہ بغیر کسی میڈیکل پرپس کے علاوہ، بغیر کسی میڈیکل پرپس کے بنا لوگ یوز کرتے ہیں۔ دوستو یہ ہو گیا، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ڈرگ ایبیوز کے بارے میں۔ اب آتے ہیں کہ اس کے کازز کیا ہے۔ یہ جو ڈرگ ایبیوز لوگ کرتے ہیں اس کے وجوہات کیا ہے۔ اس کے موسٹلی 3 مین کاز ہیں۔ ایک تو یہ ہے پرسنل ایشوز، کوئی بھی انڈیویجول ہو اس کے پرسنل ایشوز، پرسنل لائف پہ اگر کسی انسان کو اللہ نہ کرے اینزائٹی ہو یا ڈپریشن ہو تو ڈرگ کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کو سلوشن بھی انڈیویجول کو، کسی بھی انڈیویجول کو سلوشن بھی یہی لگتا ہے کہ اس میں سلوشن ڈرگ ٹیک کرنے میں ہے، لیکن ریئل میں سلوشن نہیں ہوتا، وہ مزید پرابلم کو کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ پرسنل کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اینزائٹی، ڈپریشن۔ اور اس کے علاوہ پھر فیملی ایشوز، ہر ایک گھر میں ایسا کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہیومن ہے یہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن فیملیز ایشوز کی وجہ سے بھی لوگ ڈرگ کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈرگ ایبیوز کی طرف۔ اور مین جو ہے انوائرمنٹ، جو آپ کے اراؤنڈ پیپل ہے، اکثر جو آپ کے فرینڈ ہے، اکثر یہ ہے کہ کالج میں، یونیورسٹی میں یا اسکول میں آپ کے جو دوست ہیں ان لوگوں کی، جیسے دوست تو جو صحیح دوست تو اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ دوست ایسا ہوتے ہیں حقیقت میں وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا، لیکن اراؤنڈ کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی، فرینڈس کی وجہ سے بھی اکثر لوگ ڈفرینٹ ریسرچز سے، ڈفرینٹ اسٹڈی سے یہ ثابت ہے ڈرگ ایبیوز کی طرف لوگ چل رہے ہیں۔ یہ ہو گئے اس کے کازز۔ اب آتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹ کیا ہے۔ کیا ہمارے باڈی میں، ہیومن باڈی میں جب کوئی بھی بندہ ڈرگ ایبیوز کر رہا ہو تو اس کے اوپر کیا افیکٹ کر دیتے ہیں؟ تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے بیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے فزیالوجی کے اوپر، ہمارے مینٹلٹی کے اوپر، اور ایون کی زیادہ ڈرگ ٹیک کرنے کی وجہ سے، ڈرگ ایبیوز کرنے کی وجہ سے ایڈکشن کی طرف بھی
بندہ جا سکتا ہے۔ اور یہ ہو گئے ایفیکٹس۔ اب آتے ہیں جو سب سے لاسٹ میں ہے اور سب سے اہم ہے کہ کسی پرسن کو اگر انوائرمنٹ میں آپ کے اراؤنڈ اللہ نہ کرے اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی انڈیویجول ڈرگ ابیوز کر رہا ہو، کوئی بھی الکوہول یا نکوٹین چرس ایٹسیٹرا اگر یوز کر رہا ہو، تو آپ اس کی پہچان ہوگی کیسے کہ یہ بندہ کسی نشے میں یا اسی ڈرگ ابیوز میں لگا ہے۔ ایک تو یہ ہے کسی بندے کا کم ٹائم میں جو فزیالوجی اس کی ویٹ لاس ہو جائے گا، اس کا جو ویٹ ہے وہ بالکل یہ کمزور ہو جائے گا، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو سوشل ایکٹیویٹی وہ کم ہو جائیں گی، اور مین جو ہے اس کا کسی بھی پروفیشن سے اس کا تعلق ہو تو اس کا جو پرفارمنس ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو کام کرنے میں جس طرح فیڈ بیک دے رہا تھا، کوئی بھی کام کر رہا تھا تو کام کرنے کا جو ساتھ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، جس طرح کی یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا ہو، اکثر موسٹلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ڈفرینٹ ریسرچ سے یہ ثابت ہے یونیورسٹی کے کالج کے اسٹوڈنٹ اکثر ڈرگ ابیوز کرتے ہیں ایجوکیشن کے باوجود بھی، لیکن اس کی جو اٹینڈنس ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے کسی بھی ورک میں یا یونیورسٹی کالج میں، سپوز اگر یونیورسٹی کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کی جو پرفارمنس ہے، اٹینڈنس ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ اور اس کے جو دوست تھے، دوستوں سے یا لوگوں سے سوشل ایکٹیویٹی سے الگ اکیلا رہنا پسند کرے گا۔ اور مین جو سمپٹم ہے موڈ سوئنگ، کسی انڈیویجول کا جب کوئی بھی ڈرگ ابیوز کر رہا ہو تو اس کا اچانک کسی بھی ٹائم اس کا موڈ جو ہے نا وہ معمولی باتوں پہ چینج ہو جائے۔ تو یہ اس کے کچھ سائنس سمبند ہے کہ اسی بندے کو آپ پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر کسی میں یہ سائنس سمپٹم ہو آپ کی فیملی میں، جتنے بھی ویورز ہیں آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں، سوسائٹی میں، تو آپ سے جتنا ہو سکے اس کی کاؤنسلنگ کریں۔ ایون کہ آپ کا تعلق کسی بھی پروفیشن سے آپ وابستہ ہو، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ میڈیکل فیلڈ سے ہو یا فارماسسٹ ہو یا سائیکالوجسٹ یا کسی بھی میڈیکل فیلڈ سے ہو، یہ لازمی نہیں ہے، لیکن آپ کے اراؤنڈ ہو تو آپ سے جتنا ہو سکے آپ کے اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ یہ ڈرگ ابیوز چھوڑیں۔ اور سب سے جو لاسٹ ہے پریونشن اور ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے کہ ڈرگ ابیوز اگر کوئی یوز کر رہا ہو اس کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ، پریونشن اور ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایجوکیشن، کاؤنسلنگ اور فیملی سپورٹ، یہ بھی لازمی ہے فیملی سپورٹ، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایجوکیشن پروگرام، اویئرنیس دینا لوگ۔ اور اگر کوئی آلریڈی لگ چکا ہو ڈرگ ابیوز میں تو اس کے پھر ٹریٹمنٹ میں میڈیکیشن تھراپی، سائیکو تھراپی، مختلف ریہیب سینٹر ہوتے ہیں، مختلف تھراپیز ہوتے ہیں، سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کے ویڈیو جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے، مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ مزید شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ شکریہ۔